سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اس ماہ میں یعنی ربیع الثانی میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی حوالہ پیش کر دیجئے کہ کیا بزرگوں میں سے کسی نے اس اہتمام کے ساتھ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا ہے، تو اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے؟ بڑا لمبا چوڑا بھائی نے سوال پوچھا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جو عرس مبارک مروجہ طریقے سے یعنی 11ویں شریف جو منائی جاتی ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے اور اس کا ثبوت کہاں پہ ملتا ہے؟ یوں تو بے شمار حوالہ جاتے ہیں، اگر ان کی تفصیل اور ڈیٹیل میں چلے جائیں تو بہت وقت درکار ہوگا۔ میں مختصراً ایک واقعہ عرض کروں گا آپ کے سامنے ثبوت اور حوالے اور دلیل کے طور پر۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو ہندوستان اور پاکستان میں یوں سمجھے کہ اس قدر معتبر شخصیت ہیں کہ کوئی بھی ان کے نام کے ساتھ یوں سمجھے کہ انکار نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا نام ہی ہر جگہ پہ کافی ہوتا ہے۔ اور اتنی یہ علمی قداور شخصیت ہیں کہ بڑے سے بڑے علماء ان کی بارگاہ میں آ کے بالخصوص علم حدیث کے معاملہ میں سرنگوں ہو جاتے ہیں، اور اپنی جو یوں سمجھیں کہ صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں ہیں، وہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور عاجزی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، اور یہاں آ کر دستبردار ہو جاتے ہیں کہ حضرت اللہ نے آپ کو جو علوم و فنون کے اوپر دسترس اور کمال عطا فرمایا، جو ملکہ آپ کو حاصل ہوا ہے وہ کسی کو عطا نہیں ہوا، یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں، میں نے ان کا نام اس وجہ سے ابتداءً عرض کیا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو متفقن علیہ شخصیت ہیں، یعنی ان کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ کبھی یہ بھی غلط معاذ اللہ کہہ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات ان کے بارے میں غلط رویہ رکھتے ہوں، غلط نظریہ، تو ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو متفقن علیہ شخصیت ہیں، اور ان پر ہر مکتب فکر کا اطمینان ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں بڑی تحقیق کے ساتھ، بڑی عمدگی اور شائستگی کے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑی معتمد، مستند اور معتبر بات کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں انہی کی بات عرض کرتا چلوں گا۔ آپ نے کلمات طیبات مکتوبات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں آپ نے اس مکتوب کو پیش فرمایا۔ آپ نے در حقیقت حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف میں سے ایک مکتوب کو نقل کر کے آپ نے ان اپنے مکتوبات میں ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ صوفی ہیں کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سرہند شریف میں آپ ان کے مرید بھی ہیں اور ان کے خلیفہ بھی ہیں۔ تو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ خواب میں متعدد مرتبہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو دیدار زیارت بھی حاصل ہوئی ہے۔ تو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مکتوب شریف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں بیان کرتے ہوئے، نقل فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چبوترا ہے، اور وہاں بہت سے اللہ کے اولیاء، اللہ بزرگان دین جو ہیں وہاں پہ مراقبہ کی کیفیت میں وہاں پہ حاضر ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، ماں سوا اللہ کے وہ ساری چیزوں کو بھلا کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے وہاں پہ دیکھا حضرت شاہ نقش بند خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی وہاں پہ جلوہ افروز ہیں، اور حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر آپ بھی وہاں پہ جلوہ افروز ہے، تشریف فرما ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون سی محفل ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو ان میں سے کسی نے جواب دیا کہ حضرت شیر خدا مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا انتظار ہو رہا ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ کہا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ سامنے تشریف لائے، اور آپ نے ایک شخص کے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے بڑے احترام کے ساتھ، بڑے تعظیم اور بڑے محبت کے انداز میں۔ اور وہ شخص کون ہے؟ فرمایا کہ سر بھی اس کا برہنہ ہے، ننگا سر ہے، ننگے پیر ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت مولا مرتضیٰ نے اس کا دست اقدس جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے۔ اور آپ جب قریب آئے میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے اتنی محبت کے ساتھ جو ہے نا اس کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ عقیدتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ کہا گیا کہ یہ خیر التابعی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے اس محبت کے ساتھ ان کے جو ہے نا ہاتھ کو تھاما ہوا ہے۔ اور جب وہ جانے لگے تو میں نے دیکھا سامنے ایک گنبد سا چبوترا نما ایک مقام بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر نور کی برسات ہو رہی ہے، انتہائی صاف، عمدہ اور شائستہ۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا مقام ہے، یہ کدھر جا رہے ہیں سب بزرگ، یہ اس حجرے میں داخل ہو رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ امروز عرس حضرت غوث الثقلین است بتقریب عرس برون، کہ آج یعنی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، اور یہ تمام بزرگان دین جو ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک منانے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عرس کے لیے
اولیاء اللہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ میں جا کر عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ یہ کہنا بالکل بھی مبالغہ اور بیجا نہ ہوگا کہ وہ جو حضرات عرس سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناتے ہیں یا منانے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو ان کی سرپرستی اور ان کی قیادت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اور یقین جانیے کہ بڑی سعادتوں کی بات ہے، انتہائی خیر و برکت کی بات ہے، اور انشاءاللہ 11ویں شریف کی برکات کیا ہیں اور اس کے فضائل کیا ہیں، انشاءاللہ اس پہ پھر ہم کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس پہ کوئی ایک ویڈیو آپ کی بارگاہ میں حاضر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کے سمجھ و فہم عطا فرمائے، اللہ پاک بزرگان دین کے ساتھ ہمارے تعلق کو، ہماری محبتوں کو، ہماری عقیدتوں کو مضبوط رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین۔